بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، انسانی تاریخ کا سب سے لمبا سفر یعنی جب ہمارے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا۔ یہ معراج کا سفر تاریخ اسلام کے واقعات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ ہے۔ اسے ہم نے مختلف ویڈیوز میں دیکھا ہوگا، ہر ایک نے اپنے انداز میں اسے پیش کیا، کسی نے مختصر تو کسی نے تفصیل کے ساتھ، اور کسی نے اس کے مخصوص حصے کا ذکر کیا تو کسی نے اسے اشعار کی صورت میں بیان کیا۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ واقعہ معراج کا ذکر کریں گے تاکہ ایک نظر میں مکمل واقعہ آپ جان سکیں۔ لہٰذا ویڈیو میں آج آپ کو بتائیں گے کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تاریخی واقعہ اہل ایمان کی قوت میں اضافے اور منکرین کی بربادی کا سبب کیسے بنا، اور معراج پر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 خوبصورت تحفے کون سے دیے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دیکھا، معراج کے سفر میں کیا کیا واقعات پیش آئے، معراج میں نمازوں کی فرضیت کا واقعہ کیسے پیش آیا یہ بھی آپ جانیں گے، اور سدرۃ المنتہا کیا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے، اور آئنسٹائن کی تھیری میں واقع معراج کا سائنسی ثبوت بھی آپ کو بتائیں گے۔ بلکہ دوستو، معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کیا عمل بتایا جس کے پڑھنے سے ہر غم پریشانی دور ہو جاتی ہے، ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہ عمل بھی ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ تو آئیے دوستو بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی جانب۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پے در پے صدمات پہنچے۔ پہلے آپ کے چچا فوت ہوئے جو آپ کی حفاظت میں سینہ سپر رہے، پھر آپ کی باوفا اور غمگسار زوجہ محترمہ فوت ہو گئیں، پھر مکہ اور طائف کے لوگوں نے آپ سے بدسلوکی کی انتہا کر دی۔ پس اللہ تعالیٰ نے آپ کے اطمینان قلب اور بطور عزت افزائی یہ معجزہ صادر فرمایا۔ لہٰذا یہ بات تو قطعی ہے کہ یہ واقعہ 10 نبوی کے بعد کا ہے، کیونکہ واقعاتی ترتیب کا یہی تقاضا ہے۔ البتہ 10 نبوی میں یہ واقعہ کب رونما ہوا اس میں خاصا اختلاف ہے۔ مہینے اور دن کے تعین میں شیخ ترہونی نے آثار و روایات کے عمیق مطالعے کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ پیر کا دن اور ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ دوستو، یہ بات شک و شبے سے بالا تر ہے کہ اسراء و معراج قرآن سے بھی ثابت ہے اور سنت سے بھی۔ قرآن کریم نے اسراء اور معراج کی طرف 2 صورتوں بنی اسرائیل اور النجم میں اشارہ کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں یہ واقعہ اور اس کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پاک ہے ذات اللہ جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بلا شبہ وہی خوب سننے والا، وہی خوب دیکھنے والا ہے۔ دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ نے معراج کا واقعہ اور اس کے نتائج بیان کیے ہیں، اور بلا شبہ اس رسول نے اس جبرائیل کو ایک بار اور بھی دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس۔ اس کے پاس ہی جنت الماوا ہے۔ جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا، نگاہ بہکی نہ حد سے بڑھی۔ یقیناً اس رسول نے اپنے رب کی بعض بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ دوستو، معراج کا واقعہ مستند روایات کے مطابق ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا۔ اس واقعے کو اسراء اور معراج کہتے ہیں۔ اسراء کے لغوی معنی ہے رات کو چلانا یا لے جانا، جبکہ اصطلاح شریعت میں اسراء کے معنی ہے رات کے ایک حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک براق پر تشریف لے جانا۔ یہ زمینی سفر تھا اور چونکہ رات کے وقت ہوا تھا اس لیے اسے اسراء کہا جاتا ہے، جبکہ لفظ معراج عروج سے ہے اور عروج کے معنی چڑھنے اور بلند ہونے کے ہیں، جبکہ معراج کے معنی زینے اور سیڑھی کے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں معراج سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے ایک مختصر حصے میں روح اور جسم کے ساتھ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس سے 7 آسمانوں اور جنت و دوزخ کے مشاہدات اور سیر کرائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تک پہنچے جہاں تک اس سے پہلے کوئی بشر نہیں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کچھ مشاہدہ کیا جو اب تک دوسرے انبیاء علیہ السلام نے بھی نہیں کیا تھا۔ ان مشاہدات میں سب سے اہم، اعلیٰ اور عرفہ مشاہدہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی۔
تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والی اور ہر چیز دیکھنے والی چیز ہے۔ جبکہ معراج یعنی آسمانوں پر جانے اور دیدار الہی سے مشرف ہونے کا تذکرہ سورہ نجم کی ابتدائی آیات میں ہے۔ واقعہ اسراء و معراج 4 مراحل پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں مسجد الحرام سے لے کر 7 آسمانوں کی سیر، دیدار الہی اور پھر مکہ مکرمہ واپسی تک کیا حالات پیش آئے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسے عجائب قدرت کا مشاہدہ کیا کہ جن میں آپ کو اچھے اعمال کی جزا اور برے اعمال کی سزا مثالی شکل میں دکھائی گئی۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس سفر اسراء معراج کے مقاصد کیا تھے۔ چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا تو کفار مکہ اور مسلمانوں کا کیا رد عمل تھا، اور اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا کردار تھا۔ جہاں تک پہلے مرحلے کا تعلق ہے کہ سفر معراج میں کیا کیا امور کس طرح پیش آئے، اس کی تمام تفصیلات اور کیفیات یوں بیان ہوئی ہیں کہ ربیع الاول کی شب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر محو استراحت تھے۔ مکان کی چھت شک ہوئی، اس میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام وارد ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا۔ کچھ سوتے کچھ جاگتے یعنی نیم بیداری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرام میں حتیم میں خانہ کعبہ سے بالکل متصل زمزم کے کنویں کے قریب لٹا دیا گیا۔ اب آپ مکمل طور پر بیدار تھے اور تمام حالات کا مشاہدہ فرما رہے تھے۔ آپ کے سینہ مبارک کو حلق کے گڑھے سے لے کر ناف تک چاک کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مبارک نکال کر اسے زمزم کے پانی سے بھرے ہوئے ایک سونے کے تشت میں دھویا گیا۔ پھر ایک اور تشت آیا جس میں ایمان و حکمت اور نور نبوت تھا، وہ قلب میں بھر دیا گیا اور پھر قلب اطہر کو اس کے اصلی مقام پر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ درست کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک سفید جانور لایا گیا جو جسامت میں گھوڑے سے کچھ چھوٹا تھا، جس کا نام براق تھا۔ براق برق سے ہے، برق کے اصلی معنی بجلی کے ہیں اور براق کے معنی بجلی کی طرح تیز دوڑنے والے کے ہیں۔ چونکہ اس جانور کی رفتار بہت زیادہ تھی، یہاں تک کہ اس کا ایک قدم وہاں جا کر پڑتا تھا جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچ سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسی زمین پر ہوا جہاں کھجور کے درخت بہت کثرت سے تھے۔ اس زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ مدینہ کی زمین ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی منزل طور سینا تھی۔ یہاں بھی آپ نے شجر طور کے پاس 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری منزل بیت اللحم تھی۔ یہاں بھی آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء کے لقب سے مشہور ہوئے۔ جب آپ مسجد سے باہر تشریف لائے تو شراب اور دودھ کے 2 پیالے خدمت اقدس میں پیش کیے گئے۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پسند فرمایا، شراب سے آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچے جسے باب حفظہ کہا جاتا ہے۔ فرشتوں نے پرتپاک استقبال کیا۔ یہاں ایک بزرگ ہستی سے ملاقات ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ نسل انسانی کے بانی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے اے صالح بیٹے اور نبی کے الفاظ استعمال کیے۔ ان کے دائیں بائیں جانب بے شمار لوگ تھے، دائیں طرف دیکھتے تو مسکراتے اور بائیں جانب نظر پڑتی تو غمگین ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوالیہ نظروں سے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے کہا یہ نسل آدم ہے، سیدھی جانب نیک لوگ ہیں اور بائیں جانب برے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ یہاں 2 نوجوان پیغمبروں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تعارف ہوا۔ تیسرے آسمان پر چوتھی ہستی یہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا۔
5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا اور 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی۔ 7ویں آسمان کے عجائبات ہی کچھ اور تھے۔ زمین پر کعبۃ اللہ کے عین اوپر بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے۔ ایک وقت میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کر رہے تھے، پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ اسے ٹیک لگائے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ انہوں نے ابن صالح اور نبی صالح کے الفاظ کے ساتھ سلام کا جواب دیا اور فرمایا، آپ اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیے اور انہیں بتائیے کہ جنت کی مٹی خوشبودار ہے اور اس کا پانی شیریں ہے۔ وہ وسیع و ہموار اس کے بیل بوٹے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا ہوا واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہیں۔ یعنی جو شخص جس قدر یہ الفاظ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں پھلدار درخت لگتے چلے جائیں گے۔ 7ویں آسمان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ سدرہ ایک بیری کا درخت ہے، اس کی جڑیں 7ویں آسمان میں ہیں اور یہ بہت بلند ہے۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر ہیں اور پھل مٹکوں کی طرح فرشتے جگنوں کی مانند ان پتوں پر تھے۔ وہ حالت قیام میں سبحان اللہ کا ورد کر رہے تھے۔ یہیں انہوں نے معزز مہمان اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ سدرۃ المنتہا عالم خلق اور رب السماوات والارض کے درمیان حد فاصل ہے۔ یہاں تمام مخلوقات کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں زمین سے اوپر جانے والی اور اوپر سے اترنے والی اشیاء رک جاتی ہیں۔ اس سے آگے عالم الغیب ہے، جس کا علم نہ کسی مقرب فرشتے کو ہے اور نہ کسی رسول کو ہے۔ اسی مقام پر جنت الماوا ہے، جس کا ذکر سورہ نجم میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہوئے۔ اس میں وہ تمام نعمتیں ہیں جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا۔ مشاہدہ جنت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے کچھ آگے ایک مقام پر رک گئے اور عرض کیا، اگر اس مقام سے بال برابر بھی آگے بڑھوں تو جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ بیت المعمور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام مستوی تک عروج ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو کہا ہاں، اور زیادہ مشہور ان سے یہ ہے کہ اپنے رب کو اپنی آنکھ سے دیکھا۔ ان سے یہ بات کئی طرح سے روایت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلام کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کو خلت کے ساتھ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیدار کے ساتھ خاص کیا ہے۔ بارگاہ الہی میں سلام عرض کرنے کے لیے یہ الفاظ القا ہوئے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جواب آیا، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ عرض کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ملائکہ میں سے ہر ایک کی آواز سنائی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس ملاقات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 ایسی چیزیں عطا فرمائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیں۔ نمبر 1، معراج کا تحفہ 5 فرض نمازوں کی صورت میں دیا گیا۔ نمبر 2، سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات براہ راست حق شانہ سے عطا ہوئیں۔ اور نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو گناہوں کی سزا یا بغیر سزا کے بخشنے کے بعد جنت میں داخلے کی خوشخبری سنائی گئی، بشرط یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ وہ تحائف ہیں جو جنت کے خزانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ان کی امت کو عطا ہوئے۔ 6ٹھے آسمان پر تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، معراج کا کیا تحفہ لائے؟ فرمایا 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اپنی امت کا تجربہ ہے، اس کی پابندی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے بھی نہ ہو سکے گی۔ تخفیف کی درخواست پر کم ہوتے ہوتے 5 فرض نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید کمی کا مشورہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے بار بار اپنے فرض سے عرض کرتے ہوئے حیا آتی ہے۔ اتنے میں ندا آئی، 5 نمازیں نافذ کر دی گئیں، لیکن اس کا ثواب 50 کے برابر ہوگا۔
اور یہ بھی ارشاد ہوا کہ جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور عمل نہیں کیا اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اگر عمل کر لیا تو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور جس نے برائی کا ارادہ کیا اور عمل نہیں کیا تو نامہ اعمال میں کچھ نہیں لکھا جائے گا، عمل کرے تو ایک گناہ لکھا جائے گا۔ سدرۃ المنتہا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا۔ ان کے 600 پر تھے، ان کے پروں سے مختلف رنگوں کے موتی یاقوت جھڑ رہے تھے، ان کے پروں کا درمیانی فاصلہ اتنا ہے جس سے زمین اور آسمان کا خلا پر ہو جائے۔ اس سفر میں واقعات، حقائق، شرف، ہم کلامی اور دیدار الہی سے مشرف ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر سے پہلے دوبارہ مکہ مکرمہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر تشریف لے آئے۔ سفر معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عجائب قدرت کا مشاہدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیک اعمال کی جزا اور برے اعمال کی سزا کو ممثل یعنی مثالی شکل میں دکھایا گیا اور ان کی تفصیلی مشاہدے کا موقع دیا گیا۔ ان میں سے کچھ واقعات آسمان پر جانے سے پہلے کے ہیں اور بعض واقعات بعد کے ہیں، اور بعض واقعات کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ ان کی تفصیلات کتب حدیث میں موجود ہیں۔ دوستو، معراج کا یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ اس واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اور امت مسلمہ پر کن حقائق کو منکشف کرنا چاہتے تھے، اور اس واقعے کے اندر امت مسلمہ کے لیے کیا پیغام ہے۔ واقعہ معراج کا سب سے اولین مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز و اکرام، اور آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے جو تکالیف برداشت کی تھیں اس میں مزید ثابت قدمی اور ہمت اور برداشت کی تلقین تھی۔ اس لیے کہ واقعہ معراج جن حالات میں پیش آیا وہ حالت کم و بیش اس طرح تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10-11 سال سے مکہ کی سنگلاخ زمین پر بت پرستی اور جہالت کے انتہائی متعصب ماحول میں دین کی تبلیغ فرما رہے تھے۔ اس تبلیغ کے جواب میں بہت کم لوگ مسلمان ہو رہے تھے، اور ان میں بھی بیشتر بڑے بڑے سردار نہیں بلکہ عام طبقے کے لوگ تھے۔ ان 10 سالوں میں آپ اپنے رب ذوالجلال کے جس پیغام کو پہنچا رہے تھے اسی کی پاداش میں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ہر طرح کی تکالیف سہنا پڑی۔ باطل نے اپنے ترکش کا ہر تیر استعمال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر تیر کو خندہ پیشانی سے سہتے رہے، یہاں تک کہ سن 1090 میں آپ نے طائف کا سفر کیا۔ وہاں بھی آپ نے اسی حق کے پیغام کو پہنچایا۔ وہاں کے لوگوں نے نہ صرف قبول سے انکار کیا بلکہ آپ کے قدموں کو لہو لہان کر دیا۔ یہ حالات اس بات کا تقاضا کر رہے تھے کہ جس خدائے بزرگ و برتر کے دین کے لیے آپ یہ تکالیف برداشت کر رہے ہیں وہ آپ کو اپنے دربار میں بلائے گا، آپ کو دیدار الہی سے مشرف کر دے، تاکہ اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبہ تبلیغ دین کو مزید قوت عطا ہو اور آپ کے جذبہ شوق کو مزید مہمیز کیا جائے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی دعوت و تبلیغ کا کام حضرت جبرائیل امین کی وساطت سے وحی الہی کی روشنی میں جاری رکھے ہوئے تھے، لیکن جو مزہ اور لطف براہ راست ہم کلام ہونے اور دیدار کرنے میں ہے وہ قاصد کے توسط سے کہاں۔ واقعہ معراج کا دوسرا اہم مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کی وساطت سے امت مسلمہ کو اچھے اعمال اور برے اعمال کو مثالی شکل میں دکھانا مقصود تھا۔ اسی طرح اچھے اور برے اعمال کرنے والوں کو جزا اور سزا، ثواب اور عذاب کا ایک نمونہ اور جھلک دکھانا مقصود تھا، تاکہ اچھے اور برے، حق اور باطل کے درمیان فرق اچھی طرح واضح ہو کر سامنے آ جائے۔ واقعہ معراج کا تیسرا اور اہم مقصد انسانیت کے مقصد تخلیق یعنی عبادت کے اظہار کا ایک طریقہ تحفے کی شکل میں دینا تھا۔ انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے، اور عبادت کا سب سے بہترین اور جامع طریقہ نماز ہے۔ یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج میں عطا کیا گیا۔ شب معراج کے حوالے سے ہی کہا جاتا ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ معراج اسے کہا جاتا ہے جس کے ذریعے بلندی اور عروج کی طرف بڑھا جا سکے۔ نماز کے ذریعے انسان روحانی ترقی کے اعلیٰ درجات پر اور بلند ترین مقامات تک پہنچ سکتا ہے۔ واقعہ معراج نبوی کیوں پیش آیا، اس ضمن میں ایک نقطے کی وضاحت مناسب ہوگی، اور وہ یہ کہ بے شک معراج کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز و اکرام تھا، اعمال کا مشاہدہ کرانا اور نماز کا تحفہ عطا کرنا تھا۔ یہ مقصد اس سے بھی پورے ہو سکتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جائے سکونت یعنی مکہ مکرمہ مسجد الحرام سے براہ راست آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا۔ آسمانوں سے قبل مسجد اقصی یعنی بیت المقدس لے جانے میں کیا حکمت تھی؟ اس حکمت کو سمجھنے کے لیے 3 بنیادی نکات کا سامنا رکھنا ضروری ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث ہوئے
ان میں سے ایک اچھی خاصی تعداد ان انبیاء کرام علیہ السلام کی ہے جن کی یا تو پیدائش بیت المقدس میں ہوئی یا ان کی بعثت اس علاقے میں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ بیت المقدس کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 شعبان 2 ہجری تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے تھے اور پھر تحویل قبلہ کے ذریعے مکہ مکرمہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ بے شک اسلام کا مرکز مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت صرف ایک اہل مکہ یا اہل حجاز یا اہل عرب کے لیے نہیں تھی، بلکہ آپ کی بعثت تمام عالم کے لیے قیامت تک کے لیے ہے۔ ان 3 نکات کو سامنے رکھ کر یہ بات بخوبی سمجھی جا سکتی ہے۔ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف صاحب معراج نہیں بلکہ امام الانبیاء یعنی تمام انبیاء کی امامت کرنے کا شرف بھی حاصل ہونا تھا، اور تمام انبیاء کی امامت کے لیے بیت المقدس سے بہتر کون سی جگہ ہو سکتی تھی جہاں بہت زیادہ انبیاء مبعوث ہوئے، اور پھر بیت المقدس کی طرف جانے اور وہاں سے آسمانوں کی طرف جانے میں اس بات کی طرف اشارہ بھی تھا کہ اسلام صرف ان لوگوں کے لیے نہیں آیا جو صرف خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ سمجھتے ہیں، بلکہ اسلام بیت المقدس والوں کے لیے بھی ہے، اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے بیت المقدس والے اور مکہ مکرمہ والے سب ایک ہی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع فرمان ہو جائیں۔ اب یہودیت اور عیسائی منسوخ ہو گئیں، بلکہ بیت المقدس کی طرف سفر اور وہاں سے آسمانوں کی طرف جانے میں ایک حکیمانہ انداز میں یہودیت اور عیسائیت کو اسلام کی طرف راغب کیا گیا کہ تمہارے مقامات مقدسہ مسلمانوں کے لیے بھی مقدس مقامات ہیں۔ یہودیت کے اور عیسائی کے جو اصل خد و خال تھے، اسلام بھی ان اصولوں کی دعوت دیتا ہے۔ دوستو، واقعہ معراج کی جو تفصیلات اور معلومات آپ نے سنی، ان میں مسلمانوں کی عملی زندگی کے لیے چند اہم سبق ہیں۔ ہر مسلمان کو 5 وقتہ نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 5 وقتہ نماز ہی ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی واسطے کے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج کے تحفے کے طور پر اس امت محمدیہ کے لیے پیش کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تحفے کا حق یہ ہے کہ ان نمازوں کو اپنے وقت پر اس کے تمام فرائض، واجبات اور سنن و آداب کا خیال رکھتے ہوئے ادا کیا جائے۔ واقعہ معراج کی تفصیلات کو پڑھا جائے تو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن گناہوں کی سزا مثالی شکل میں دکھائی گئی، ان گناہوں سے مکمل بچیں۔ ان کی سزائیں اتنی خطرناک اور اذیت ناک ہیں کہ ان کے تصور سے ہی انسان کو خوف آنے لگتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر ہم ان برے کاموں میں مبتلا ہو گئے تو کیسے ان سزاؤں کو برداشت کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان برائیوں سے ہماری اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ واقعہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد الاقصیٰ یعنی بیت المقدس لے جانے اور وہاں پر انبیاء کی امامت کے ذریعے یہ بتا دیا گیا کہ بیت المقدس بھی مسلمانوں کے لیے مقدس مقامات میں سے ایک ہے، اور اس کا احترام اور تقدس مسلمانوں کے عقیدے کا حصہ ہے، اور اس کی حفاظت اور اس کی بے حرمتی سے بچانا اسلامی غیرت کا تقاضا ہے۔ مسجد اقصیٰ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوری مکی اور مدنی زندگی کے تقریباً 1 سال 6 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی تھی۔ ان تمام حقائق کی روشنی میں مسجد الاقصیٰ یعنی بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ غاصبانہ اور ظالمانہ ہے، لہٰذا مسلمانوں کو اپنے قبلہ اول کو یہودیوں سے آزاد کرانے کی ہر جد و جہد میں حصہ لینا چاہیے، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان اس میں کامیاب ہوں گے۔ دوستو، اللہ رب العزت کا عمومی ضابطہ نظام اور قانون یہ ہے کہ جب کسی بندے سے امتحان لیتے ہیں وہ کامیاب ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس امتحان کی کامیابی پر دنیا و آخرت کے انعامات سے نوازتے ہیں۔ گزشتہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے امتحانات لیے اور وہ تمام کے تمام کامیاب بھی ہوئے، لیکن سب سے بڑے امتحانات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں امتحانات اور قربانیوں کی انتہا کر دی۔ سب سے پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب نے مخالفت کی۔ صرف مخالفت ہی نہیں بلکہ بددعائیہ کلمات کہے۔ اس نے کہا، العیاذ باللہ، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تو نے اس لیے جمع کیا تھا؟ اس کا جواب اللہ رب العزت نے دیا، ابو لہب تو برباد ہو، تو نے میرے لاڈلے محمد کو یہ بددعا کیوں دی ہے؟
یہ بہت بڑا حملہ جو اس نے کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت۔ دیکھیے، سب سے پہلی دعوت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا مقابلے میں کھڑا ہوا تھا، اور ادھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کی گلیوں میں جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی دعوت کے لیے نکلتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے۔ آدمی غیروں سے لڑائی لڑ لیتا ہے لیکن اپنوں سے لڑائی نہیں لڑتا۔ ہمارے ہاں عموماً ایک جملہ لوگ اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ تیری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں دیکھتا بات کیسے کرتا ہے، مجھے تیری عمر رشتے کا حیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام آدمی کے خلاف ہاتھ اور زبان استعمال نہیں کرتے تھے، اور جب مد مقابل چچا اور چچی ہو پھر آپ خود اندازہ فرمائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ اپنے گھر کے لوگ مخالفت کر رہے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ دور بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب نے نبوت کی دونوں بیٹیوں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو عتبہ اور عتیبہ سے طلاق دلوائی ہے۔ کتنا بڑا امتحان ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سال کے لیے شیب ابی طالب کی اس گھاٹی میں بند کیا جہاں نہ کسی کا آنا اور نہ ان کا باہر جانا، کھانا پینا بھی ختم، تعلقات بھی ختم، سوشل بائیکاٹ۔ ہاشم اور مکہ والوں نے یہ معمولی بات نہیں، 1-2 دن خاندان بائیکاٹ کرے تو دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے۔ نبوت کے 3 سال تک بائیکاٹ میں گزرے۔ آج بھی مکہ مکرمہ جائیں اور وہاں کی گرمی کو دیکھیں تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کن مشکلات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں 3 سال کاٹے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہایت غمخوار بیوی، امت کی ماں، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دنیا سے چلے جانا، یہ نبوت کے لیے چھوٹا سانحہ نہیں، اس لیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک طرف اور پوری امت کے دکھ ایک طرف۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے حد ساتھ دیا ہے، بے حد تعاون کیا ہے، اپنی ساری دولت نبوت پر نثار کر دی، اپنی گود ہمیشہ نبوت کی راحت کے لیے پیش کی ہے۔ تو اس عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس قدر ساتھ دیا ہے کہ دنیا بھر کے غموں کو اپنے سینے میں سمیٹ لیا ہے۔ اس پر میں عموماً ایک بات کہتا ہوں، اگر پوری دنیا انسان کو دکھ دے اور گھر والے اس کو سکھ دیں تو بندے کو دنیا کے دکھ محسوس نہیں ہوتے، اور اگر پوری دنیا انسان کو سکھ دے اور گھر والے دکھ دیں تو دنیا کے سکھ آدمی کو سکھ محسوس نہیں ہوتے۔ پوری دنیا کے دکھ ایک طرف اور گھر کا سکھ ایک طرف، پوری دنیا کے سکھ ایک طرف اور گھر کا دکھ ایک طرف۔ دنیا میں کسی بندے نے تحریکی کام کرنا ہو تو اسے سب سے بڑا جو سہارا چاہیے وہ اس کی بیوی اور اس کے گھر والے ہوتے ہیں۔ دوستو، جیسے کہ پہلے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر سو رہے تھے، جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ آئے، دروازے سے آنے کی بجائے چھت پھاڑ کر اندر آئے، آپ کو اٹھایا اور حتیم کعبہ لے گئے، وہاں سے زمزم کے کنویں پر تشریف لے گئے، وہاں کلب اطہر کو نکالا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھویا اور ایمان و حکمت سے اس کو بھر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی گئی۔ پھر براق پر سوار کر آ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر شروع ہوا۔ مدینہ منورہ پہلا سٹاپ تھا اور طور سینہ دوسرا سٹاپ، بیت اللحم تیسرا سٹاپ، بیت المقدس چوتھا سٹاپ۔ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان پر تشریف لے گئے۔ آسمان اول، دوم، سوم، چہارم، پنجم، ششم اور ہفتم 7 آسمان تک پہنچے، اور پھر وہاں سے آپ سدرۃ المنتہا تک گئے ہیں، سریر الاقلام تک، پھر عرش معلیٰ تک، وہاں سے واپس تشریف لائے ہیں۔ یہاں میں نے 1-2 باتیں عرض کرنی ہیں جو ہمارے احکامات کے متعلق ہیں۔ ایک بات یہ سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں 3 اہم واقعات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آئے۔ ان میں ایک واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ پیش آیا کہ آپ نے ایک ایسی قوم کو دیکھا جو تخم ریزی کرتے ہیں، فصل کاٹتے ہیں اور بیچتے ہیں۔ ادھر انہوں نے فصل کی بوائی کی، ادھر وہ بڑی ہو گئی، انہوں نے فصل کو کاٹ لیا، فصل کو کاٹا، پھر اتنی بڑی ہو گئی۔ جبرائیل امین سے پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ اور اس کے بدلے انہیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی قوم پر گزرے کہ جن کے سر پتھروں کے ساتھ کچلے جا رہے ہیں، سر پر پتھر مار سر زخمی ہو گیا، پھر سر ٹھیک ہو گیا، پھر مارا پھر زخمی ہو گیا، پھر پتھر لینے گئے، سر پھر ٹھیک ہو گیا، بار بار سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے۔
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन लोग हैं? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के पैगंबर, ये वो लोग हैं जो फ़र्ज़ में काहली और सुस्ती से काम लेते हैं। तो जो फ़र्ज़ नमाज में सुस्ती करता है, क़यामत के दिन उनके सर को पत्थरों से कुचला जाएगा। जो इतनी बड़ी सज़ा बर्दाश्त कर सकता है वो तो बेशक नमाज में कोताही करे, और जो मेरी माँ, बहन और बेटी बर्दाश्त नहीं कर सकती वो हरगिज़ नमाज में सुस्ती ना करे। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का गुज़र ऐसी कौम पर हुआ जिनकी शर्मगाह पर आगे पीछे चीथड़े से लटके हुए थे, और वो ऊँट और बैल की तरह चल रहे थे, और खाने को जहन्नम के पत्थर और कांटे मिलते थे। पूछा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने कि ये कौन लोग हैं? तो अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो अपने माल में ज़कात अदा नहीं करते, दुनिया में ज़कात अदा नहीं की, आज जहन्नम के पत्थर और कांटे खाने पर मजबूर हैं। इसलिए मर्द और औरत दोनों को इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि अपने माल में से ज़कात अदा करें। बाज़ लोग ये समझते हैं जो बैंक में पैसा है सिर्फ़ उस पर ज़कात है। जो औरतें घर में ज़ेवर इस्तेमाल करती हैं उन ज़ेवरों पर भी ज़कात अदा करना वाजिब है, और बाज़ औरतें कहती हैं ज़ेवर मैंने पहना है, ज़कात उसकी खाविंद ने अदा करनी है। औरत के ज़ेवर पर खाविंद के ज़िम्मे ज़कात अदा करना नहीं है। हाँ, अगर खाविंद बीवी मुशावरत के साथ तय कर लें और खाविंद खुशी से दे दे तो दे सकता है, वरना ज़ेवर पहनना ही नहीं चाहिए। अगर ज़कात अदा नहीं कर सकती तो ज़ेवर वो पहने जो ज़कात अदा कर सकती हैं। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का गुज़र एक ऐसी कौम पर हुआ जिनके सामने दो किस्म के गोश्त मौजूद हैं, हंडिया में पका हुआ अच्छा गोश्त और एक हंडिया में पका हुआ गंदा बुदबूदार गोश्त, और ये अच्छा गोश्त छोड़कर गंदा गोश्त खा रहे हैं। पूछा, जिब्राईल अमीन, ये कौन लोग हैं? अर्ज़ किया, ये वो लोग हैं जिनके पास हलाल पाक मनकूहा बीवियाँ मौजूद हैं और इनको ये छोड़कर गैर महरम और नापाक औरतों के साथ बदकारी करते हैं। इसी तरह ये वो औरतें हैं जो पाक और हलाल शोहर को छोड़कर जना की लानत में लतपत हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। जना इतना सख्त गुनाह है, बहुत बड़ा जुर्म है। ये बात ज़हन नशीन फरमाएं। शादीशुदा औरत का नामहरम मर्द से ताल्लुक़ रखना कुंवारी लड़की के ताल्लुक़ रखने से बड़ा गुनाह है, और दुनिया में खुदा ने सज़ा का फ़र्क ये किया है कि अगर औरत कुंवारी हो और मर्द कंवारा हो और उनके नाजायज़ ताल्लुकात हों तो उनको 100 कोड़े मारे जाएंगे, और अगर शादीशुदा हों तो शरीयत कोड़ों की बात नहीं करती बल्कि कंधों तक ज़मीन में दफन करके पत्थरों के साथ मार मार कर कत्ल कर दिया जाए। उसे रजम कहते हैं, क्योंकि जुर्म बहुत बड़ा है। अगरचे कुंवारी लड़की का जुर्म भी बहुत बड़ा है, लेकिन शादीशुदा का जुर्म उससे भी बड़ा है। जब उसके पास हलाल मौजूद है तो हराम के पास क्यों गई? बहरहाल फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का गुज़र एक ऐसी लकड़ी पर हुआ जिसके पास से गुजरती है उसको चीर देती है। पूछा, जिब्राईल अमीन, ये लकड़ी कौन सी है? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, ये लकड़ी नहीं, ये वो लोग हैं जो डाके डालते और चोरियां करते थे। इनके गंदे अमल को बयान करने के लिए ये मिसाल दी। फिर आपने एक ऐसे शख्स को देखा जिसके पास लकड़ियों का एक बहुत बड़ा गट्ठा था। उसने सर के ऊपर ला दी हैं, लेकिन वो लकड़ियाँ उठाई नहीं जाती। पूछा, जिब्राईल अमीन, ये कौन है? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, ये वो शख्स है जिस पर बंदों के हकूक़ और अमानतों का बोझ पहले से मौजूद है, ऊपर से और उठाता है। पहले हक अदा नहीं होते, मज़ीद हकूक़ अपने ज़िम्मे लेता है। याद रखें, अपने ज़िम्मे ऐसा हक ना लें जिसे अदा ना कर सकें। दूसरों के हकूक़ अदा करने की कोशिश करें। खाविन के ज़िम्मे बीवी के हकूक़ हैं, वालिद के हक़ अलहदा हैं, हमसाए के हकूक़ अलग हैं और मुसलमान के हकूक़ अलग हैं। अलग अलग हकूक़ को शरीयत के दायरे में रहकर अदा करना ज़रूरी है। इस बात का पूरा एहतमाम करें। दुनिया से इस हाल में जाएं कि आपके ज़िम्मे किसी का कोई हक़ ना हो। कहीं ऐसा ना हो तिलावत भी करती रहें और नमाज़ें भी पढ़ती रहें, मदरसे में तालीम भी हासिल करती रहें, और क़यामत के दिन इतने बोझ मौजूद हों कि सारे अमाल उन हकूक़ के बदले उन हकदारों को दे दें और हम तही दामन रह जाएं। दोस्तों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की मेराज का सबसे अहम मरहला तीसरा मरहला है, और दर हकीकत मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम वो तीसरा मरहला ही है। ये सिदरतुल मुंतहा से लेकर विसाल रबूबियत का मरहला है। इस मरहले को अपनी हैसियत और इल्म के मुताबिक बयान करने से पहले एक हम नुक्ता पेश है कि अल्लाह करीम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के बारे में फ़रमाया, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप कुरान मजीद के अल्फाज पर गौर करें कि फ़रमाया तमाम जहानों के लिए रहमत। लिहाजा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इस जहान दुनिया के लिए, आसमानों के लिए और जहाँ 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 आबाद है, चाहे वो ये ज़मीन हो या कोई और सियारा, हमारी कहकशां
یا یہ ہمارا سولر سسٹم ہو یا کائنات میں کہیں دور لاکھوں نوری سال کی دوری پر موجود کسی اور کہکشاں میں کوئی اور سولر سسٹم، سدرۃ المنتہا ہو یا جنت الفردوس کے محلات، جہاں کہیں بھی کوئی جہان ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور رحمت موجود، گویا تمام مخلوق اور تمام جہان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے تحت ہیں۔ لہٰذا جو جگہ، شے، مکان اور جہاں خود رحمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت ہو، وہاں اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا کمال کیسے ممکن ہے؟ معراج کا کمال ہی تب ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حدود رسالت اور رحمت سے نکل کر خاص وصال ربوبیت کے انوار و تجلیات میں جائے گا۔ اللہ کریم نے سورہ نجم میں ارشاد فرمایا کہ اور تمہارے صاحب حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سفر معراج میں بھٹکے نہ بہکے۔ اس آیت کریمہ کا اطلاق بھی معراج کے تیسرے مرحلے میں ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو لاکھوں فرشتے ساتھ تھے، براق کی سواری تھی، لے جانے والے جبرائیل علیہ السلام تھے، تو اس پوری سیر میں بھٹکنے اور بہکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس آیت کا اطلاق ہی تب ہوا جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں انگلی کے ایک پورے کے مانند بھی اس سے آگے بڑھا تو ضرور جل جاؤں گا۔ قرآن و حدیث میں پہلے دو مراحل کے کئی واقعات موجود ہیں، لیکن تیسرے مرحلے کا بغیر وضاحت و تفصیل فقط اشارہ بیان ہے، کیونکہ انسانی عقل جہاں تک بھی ترقی کر لے تیسرے مرحلے کے ادراک کی ابتدا کو کبھی نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے اللہ کریم نے اس مرحلے کے بارے میں فقط اتنا فرمایا ہے کہ پھر وہ رب کریم اپنے محبوب سے اور قریب اور پھر اور زیادہ قریب ہو گیا۔ بس پھر رب کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، یا وصال خداوندی میں وہ فاصلہ اس سے بھی کم ہو گیا۔ پھر اس اللہ کریم نے جو چاہا اپنے بندہ خاص یعنی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی فرمائی۔ غور فرمائیں کہ اللہ کریم نے قرب وصال کی کوئی حد ہی بیان نہیں کی، بلکہ فقط اتنا کہہ دیا کہ دو کمانوں سے بھی زیادہ قریب ہو گئے، اور پھر جو چاہا وہ اللہ نے وحی فرمایا۔ گویا اللہ کریم نے یہ بھی راز میں رکھا کہ کیا وحی فرمایا، کسی کو کیا عرض کی، وہ کیا وحی ہوئی۔ ایک وحی تو قرآن ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور ایک وحی واقعہ معراج کی بھی ہے جو اللہ اور رسول کا آپس کا راز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرایا گیا، میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی بے آبروئی کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا گزر ایسے لوگوں پر بھی ہوا جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے انسانوں کے رہنے کے گھر ہوتے ہیں، ان میں سانپ تھے جو باہر سے ان کے پیٹوں میں نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ سود کھانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، کچل جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے تھے جیسے پہلے تھے۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری تھا، ختم نہیں ہو رہا تھا۔ آپ نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ فرض نمازوں میں سستی کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کی شرمگاہوں پر آگے پیچھے سے چیتڑے لگے ہوئے تھے اور اونٹ و بیل کی طرح چرتے اور کانٹے دار خبیث درخت اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت ہے اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے، مگر وہ زانیہ اور فاحشہ عورت کے ساتھ شب باشی کرتے ہیں اور صبح تک اسی کے ساتھ رہتے ہیں، اور وہ عورتیں ہیں جو حلال اور طیب شوہر کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار شخص کے ساتھ رات گزارتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسی قوم پر ہوا جن کی زبانیں اور باچھیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بے عمل عالم ہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر خوشبو والی جگہ سے ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ جنت ہے، اور بدبو والی جگہ جہنم سے بھی گزرا ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح بخاری و مسلم میں موجود ہے، جس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال اور داروغہ جہنم، جس کا نام مالک ہے، کو بھی دیکھا ہے۔
روایات میں آتا ہے کہ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک بڑھیا پر ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آگے چلیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک بوڑھے شخص پر ہوا۔ اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آگے چلیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک جماعت پر ہوا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ جبرائیل امین نے کہا کہ ان کے سلام کا جواب دیجیے۔ پھر عرض کیا کہ بوڑھی عورت دنیا ہے، بوڑھا مرد شیطان ہے۔ دونوں کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا تھا، اور جس جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے مختصر وقت میں تاریخ انسانی کا سب سے طویل سفر طے کر کے، جس میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانا، انبیاء کرام و ملائکہ کی امامت، پھر وہاں سے آسمانوں تک تشریف لے جانا، انبیاء کرام سے ملاقات اور سدرۃ المنتہا، شریف الاقلام، قاب قوسین تک رسائی، جنت و دوزخ کا مشاہدہ کر کے واپس تشریف لائے۔ صبح اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رات والے واقعے کو بیان کیا تو قریشی جھٹلانے لگے۔ قریش مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیت المقدس کے احوال دریافت کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ظاہر فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم کعبہ میں تشریف فرما تھے۔ قریشی لوگ سوال کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سوالوں کا جواب دیتے گئے۔ دوستو، اگرچہ واقعہ معراج کے ادنیٰ ادراک کو بھی جدید سے جدید سائنس نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ واقعہ معراج فقط قدرت رب تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، لیکن جدید سائنس کی روشنی میں ہم کسی حد تک اس واقعے کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ضمناً ایک نقطہ عرض ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے مسلمان بھائی یہ کہتے ہیں کہ زمین کے مدار سے باہر کوئی نہیں جا سکتا، کوئی جائے گا تو وہ تباہ ہو جائے گا۔ اس مسئلے میں عرض ہے کہ یہ بات سراسر غلط ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں یہ بیان فرمایا کہ قسم ہے چاند کی، جب وہ پورا دکھائی دیتا ہے تم ضرور طبق در طبق سواری کرو گے، پس کیا ہے انہیں کہ وہ اللہ کی بیان کی ہوئی پیش گوئیوں پر ایمان نہیں لاتے۔ آیت کریمہ میں واضح ہے کہ انسان پہلے ایک طبق پر جائے گا اور پھر اس سے دوسرے طبق پر جائے گا۔ اللہ کریم نے یہ راستہ و طریقہ بیان فرمایا ہے، نہ کہ خلائی سفر اور سیاروں کی تسخیر کی حد۔ اب جدید سائنس نہ جانے کتنے طبقات تک سفر کرے گی، یہ بات مزید تحقیق طلب ہے کہ طبق سے مراد ایک سیارہ ہے یا خلائی اسٹیشن یا ایک پولر سسٹم۔ لہٰذا انسان کا خلا میں جانا اور دیگر سیاروں کو تسخیر کرنا ممکن نہیں۔ جدید دور میں انسان نے چاند تک سفر کرنے کے بعد دیگر سیاروں کو تسخیر کرنے کے لیے بھی کمر کس رکھی ہے، لیکن جدید ترین ٹیکنالوجی کے باوجود انسان روشنی کی رفتار 1,86,000 میل یعنی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کے مطابق سفر نہیں کر سکتا۔ روشنی کی رفتار کو حاصل کرنے میں کئی رکاوٹیں حائل ہیں۔ 1905 میں جدید دنیا کے سائنسدان البرٹ آئنسٹائن نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی۔ اس تھیوری میں آئنسٹائن نے واضح کیا کہ ٹائم اینڈ اسپیس کی تمام مشکلات اس نظریے کے مکمل ادراک کے بغیر سمجھانا ناممکن ہے۔ آئنسٹائن برسوں سوچ و بچار اور تحقیق کے بعد اس نقطے پر پہنچا کہ روشنی کی 90% رفتار سے سفر کرنے والے جسم کا حجم نصف رہ جاتا ہے اور اس کے ساتھ وقت کی رفتار بھی نصف رہ جاتی ہے۔ اس کو سادہ مثال سے لیں کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے خلائی جہاز میں جو روشنی کی 90% رفتار سے 10 سال سفر کرے تو اس شخص پر زمین کے مقابلے میں فقط 5 سال گزریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جسم کے اس قدر تیز سفر کرنے سے انسان کا مکمل تنفس آہستہ ہو جائے گا اور اس پر وقت کم گزرے گا۔ اس نظریے کو سائنس جاننے والے بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ اس نظریے کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روشنی کی رفتار سے سفر کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس پر وقت بالکل رک جائے گا۔ اگرچہ اس رفتار سے سفر کرنا انسان کے اختیار میں نہیں، لیکن اللہ کریم جو وقت، رفتار، روشنی اور مکان کا خالق ہے، وہ اگر اپنی قدرت خاص سے کسی کو اس رفتار سے سفر کروا دے تو اس شخص پر وقت تھم جائے گا۔ اب اس نقطے کو ذہن میں رکھیں اور آیات و احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں واقعہ معراج کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سواری فرمائی، معراج کی رات بیت الحرام سے بیت المقدس میں امامت، بیت المقدس سے ہر آسمان سے ہوتے ہوئے سدرۃ المنتہا، جنت و دوزخ کا معائنہ، پھر وصل الہی کا سفر، واپس تشریف آوری ہوئی تو وضو کا پانی ابھی بہہ رہا تھا اور بستر بھی گرم تھا۔ اتنے کم وقت یعنی چند سیکنڈ یا منٹوں میں لاکھوں کروڑوں میل بلکہ نوری فاصلوں کا سفر کیسے ممکن ہو گیا؟
آئنسٹائن کا نظریہ ہمیں یہ معجزہ سمجھنے میں مدد فراہم کرتا ہے کہ اگر انسان نوری رفتار سے سفر کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس پر وقت تھم جائے گا، اور یہ بات احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ معراج کے لیے براق کو استعمال کیا گیا۔ عربی میں براق برق کی جمع ہے، اور عربی جمع کا کم از کم اطلاق 3 کے عدد پر ہوتا ہے، لہٰذا اگر زیادہ نہ صحیح براق کو 3 برق ہی مان لیا جائے، اور برق کا مطلب روشنی یعنی لائٹ ہے، اور روشنی یا نور کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ بنتی ہے، اور اس کو براق پر قیاس کرتے ہوئے 3 سے ضرب دے دیں تو یہ رفتار 5,58,000 میل فی سیکنڈ بنے گی۔ گویا سیاح لامکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کی کم از کم رفتار 5,58,000 میل فی سیکنڈ تھی۔ البرٹ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی اس تھیوری کو سامنے رکھیں اور احادیث و واقعات معراج کا سائنسی مطالعہ کریں تو اس جدید نظریے کی بنیاد پر بھی اسلام اور واقعات معراج کی سچائی واضح ہوتی ہے۔ خاص کر معراج کے اتنے بڑے واقعے میں صرف چند سیکنڈ یا منٹ کیسے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقت کیسے تھم گیا۔ اگرچہ یہ معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور معجزہ عقل سے محال شے کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی حد تک سمجھنے میں آئنسٹائن کی تھیوری بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ کریم کی قدرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ کسی قسم کی تھیوری کے پابند و محتاج قطعاً نہیں ہو سکتے۔ دوستو یہاں آخری بات بھی سمجھ لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے معراج کی رات میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے گا، لہٰذا آپ سب جواب میں کہہ دیجئے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسری بات اپنی امت کو یہ بتائیے گا کہ جنت کی زمین پلین ہے، پدری ہے، یعنی جنت کی زمین ایک چٹیل میدان کی مانند ہے۔ جنت کی زمین میں اگر آپ کی امت درخت لگانا چاہتی ہے، یعنی جنت کی زمین میں آپ کی امت گھر بنانا چاہتی ہے، محل بنانا چاہتی ہے، تو جنت میں درخت لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی امت کہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ دوستو صرف کمی ہے تو ہماری جو ہم پڑھ نہیں رہے اس کلمے لا الہ الا اللہ، اس کو ہم پڑھنا شروع کریں گے تو جنت میں درخت لگتے جائیں گے، اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو نیکیاں بڑھتی جائیں گی اور گناہ معاف ہوتے جائیں گے، اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو ٹینشن دور ہوگی اور ختم ہوگی۔ اور سچی بات ہے لوگوں کے غم اور فکریں اس کلمے سے دور ہوتی ہیں جو زیادہ پڑھتے ہیں۔ جو نہیں پڑھتے یا 1-2 بار پڑھ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کوئی اور وظیفہ بتا دیں تو وہ بیچارے اس کے اثر اور اس کی برکت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ پچھلی زندگی پر توبہ کیجئے اور فضول باتوں سے ہٹ جائیے، اور جتنا ہو سکے لا الہ الا اللہ پڑھیں، آپ کو اللہ کامیابیوں کے رنگ لگا دیں گے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے متعلق بتایا۔ امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کی اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔